حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو خانقاہ ہے یہ بالکل جیسے کوئی عمارت بناتا ہے نا تو اس میں دو کام کرتا ہے. ایک تو شریعت کی ظاہری صورت اس کے اندر پیدا کرتا ہے اور ایک شریعت کی باطنی سیرت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. یہ خانقاہ کے اندر ہوتا ہے. جیسے عمارت بنتی ہے نا تو کیا کرتا ہے, سب سے پہلا ایک کام ہوتا ہے اسٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے. اگر اسٹرکچر مضبوط ہوگا تو عمارت بہترین بنے گی. تو یہ اسٹرکچر بناتا ہے اور اسٹرکچر بنانے کے بعد پھر کیا کرتا ہے, دوسری چیز فنیشنگ زبردست قسم کی کرتا ہے تاکہ عمارت زبردست نظر آئے. خانقاہ کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسٹرکچر کو مضبوط بنایا جا رہا ہوتا ہے ظاہری شریعت کے اوپر عمل کروا کر, اور پھر تقویٰ اور گناہ کو چھڑوا کر فنیشنگ دی جا رہی ہوتی ہے. فنیشنگ آ رہی ہوتی ہے. تو تقویٰ اور گناہ کے ساتھ فنیشنگ آتی ہے. یہ خانقاہوں کے اندر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میک اپ اس کے اوپر کیا جا رہا تھا اور اس کو حسین بنایا جا رہا تھا. اس کو حسین بنایا جا رہا تھا. یہ حسین پر حسین بنتا چلا جاتا. پہلوان بنایا جا رہا تھا اس کو, صحیح ہے نا. اب ایک بندہ پہلوان بن رہا ہے اور اس کو اس کا شیخ پہلوان بنا رہا ہے زبردست قسم کا, اور وہ ہار جائے بکری سے تو دکھ ہوگا نہیں ہوگا شیخ کو کہ یار میں نے اس کو پہلوان بنایا تھا, یہ اتنا بڑا پہلوان بن گیا تھا, جسم کے اندر تو یہ ہاتھی کی مانند تھا اور دیکھو کیا کر رہا ہے. جسم کے اندر کیا تھا, یہ ہاتھی کی مانند تھا اور کل کیا رہی ہے, پہلوان بن کر بکری سے ہار رہا ہے. مطلب بکری سے ہارنے سے کیا مراد ہے, جب باہر نکلا خانقاہ کے اندر اس کے قلب کو بنایا گیا, سوارا گیا, جیسے ہی باہر گیا وہ بند نظری کرتا ہے. تو یہاں تو پہلوانی دکھانی تھی تجھے, یہیں پر ہی تو فیل کیسے ہو گیا. یہیں پر ہی تو پہلوانی دکھانی تھی تجھے, تو یہیں پر فیل ہو گیا. تو بکری کی مانند کام کر رہا ہوتا ہے. حضرت مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے نہاون کے. تو سارے گورنروں کو بادشاہ نے بلایا کہ بھئی آ جاؤ, اور جس نے اچھا کام کیا اس کو انعام و اعزاز کے ساتھ نوازا جائے گا اور خلعت کا لباس بھی پہنایا جائے گا. سب حاضر ہو گئے, یہ بھی حاضر ہو گئے. دربار سجا ہوا ہے. اب ان کو چھینک آ رہی ہے اور یہ چھینک روک رہے ہیں, لیکن رکی نہیں. اختیاری نہیں ہوتی نا چھینک, رکی نہیں. ایک دم آئی تو دو تین ایک دم ساتھ آ گئی اور اس کے ساتھ نزلہ بھی آ گیا تھوڑا. اب ان کے بعد پہنچنے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو بادشاہ نے جو خلعت کا لباس بنایا تھا یہ اس سے ہی پہنچنے لگے اور بادشاہ کی نظریں چھپ کر پہنچنے لگے. تو بادشاہ نے ان کو دیکھ لیا, اور دیکھنے کے بعد دربار کے اندر ہی ان کو ذلیل کیا کہ میری لباس پہنائے بھی کی ایسی قدر کر رہا ہے کہ اس سے اپنے ناک کو صاف کر رہا ہے. فوراً دربار سے باہر نکل جاؤ, تمہاری دربار میں جگہ کوئی نہیں ہے جو میرے دیے ہوئے لباس کی, میری دی کی خلت کی بے اکرامی کرتا ہے. یہ چلے تو گئے اس وقت, لیکن تھوڑی دیر بعد جب دربار برخاست ہوا تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ان کو اجازت مل گئی.
بلا لیا گیا. تو انہوں نے سوال پوچھا یہ بتائیے کہ یہ جو چھینک کا آنا ہے یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ تو انہوں نے بولا تم بادشاہ سے سوال کر رہے ہو، بے ادبی کرنے کے لیے آئے ہو، چلے جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ غلط ہو جائے. بولا نہیں میں جاؤں گا لیکن ایک سوال اور کروں گا. اور سوال یہ کہ آپ نے جو خلت کا لباس مجھے پہنایا میں نے اس کی بے احترامی کی، توہین کی، تو آپ نے مجھے دربار سے نکال دیا. اب میرے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے خلت کا، انسانیت کی خلت کا لباس پہنا کر بھیجا ہے، اگر میں نے اس کی بے احترامی کی تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن اپنے دربار میں سامنے کرے. اس لیے میں دستبردار ہوتا ہوں اس گورنری سے، اور میں آپ کی اس گورنری کو لات مار کر چاہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. اور یہ کہہ کر دربار سے نکل. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ پہنچے تو اپنا نام نہیں بتایا انہوں نے، نہ انہوں نے نام پوچھا. فرمایا مجھے اللہ والا بنا دیجیے، اور اس اللہ والا بننے کے اندر اگر آپ چاہیں تو میں اس سے جتنا پیسہ لینا چاہتے ہیں پیسہ لے لیجیے، اور فری میں بنانا چاہتے ہیں فری میں بنا دیجیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے بولا اچھا میں ہے ابھی پیسہ دے کر اللہ والا بننا چاہتا ہے. یہ جیسے اس کی گورنری کے کام میں ہوتا نا، پیسے دے اور یہ کام کر دیجیے. تو یہ چاہ رہا ہے اللہ والے بھی ایسے ہی بنتے، پیسے دے اور اللہ والا بن جائے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی دیکھو تمہیں اجازت ہے، تم اللہ والے نہیں بن سکتے. فرمایا نہیں حضرت میں تو بڑی مشکلوں کے بعد آپ تک پہنچا ہوں، مجھے اللہ والا بنا. فرمایا اللہ والا بننے کے لیے یہ لالچ نہیں دی جاتی ہے، جو جیسا کہوں گا ویسا کرو گے تو یہ میری شرط ہے، اس کے بعد اگر میں صحبت میں رکھوں تو پھر ٹھیک ہے. بولا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گا، جو کہیں گے ویسا کروں گا. حضرت نے ایک فرمایا ایک گندک کی دکان کھول دو، اور گندک کی دکان کھلوا دی. اب گندک کی دکان کھلی ہوئی ہے، گندک کی بدبو بہت سخت ہوتی ہے، اور 1 سال تک بولا کہ اس گندک کی دکان پر بیچ کر گندک بیچتے رہو. اور وہ 1 سال تک گندک کی دکان پر بیٹھ رہے اور گندک کو بیچتے رہے. اس کی بدبو سے دماغ بھی خراب کرتے رہے اپنا، اور لوگوں کی باتیں بھی سنتے رہے. 1 سال ہو گیا. 1 سال کے بعد فوراً حضرت کی بارگاہ کے اندر حاضری دی. فرمایا حضرت 1 سال مکمل ہو گیا. فرمایا اچھا تو دن گن گن کر گزار رہا تھا، لہذا 1 سال اور بیٹھو. تو مزاج سمجھ میں آ گیا. بولا اب اگر میں نے بتایا نا کہ 1 سال ہو گیا تو کہیں دوبارہ 1 سال اور نہ بٹھا دیں، اس لیے ہم نہیں بتایا. یہ 1 سال بھی گزر گیا اور بتایا نہیں. فرمایا کہ بھئی 1 سال اور گزر گیا گندک کی دکان پر بیٹھے، لیکن میں نے اس دفعہ حضرت کے پاس جا کر نہیں بولا 1 سال اور گزر گیا. تو 1 سال کے بعد کچھ دن اور گزرے تھے تو حضرت نے مجھے واپس بلا لیا. بولا کتنے دن ہو گئے؟ بولا حضرت مجھے تو پتہ ہی کتنے دن ہو گئے. تو حضرت نے بولا چلو ٹھیک ہے، اب ایک کام کرو یہ کشکول پکڑ لو اور گھر گھر جا کر بھیک مانگو گے. اب کشکول پکڑا دیا. ابھی گھر گھر جا کر بھیک مانگتے تھے. گورنری کے اثرات چہرے پر ہوتے ہیں. تو یہ بھیک مانگ رہے تھے. ایک شخص نے بولا یار ہٹے کٹے نظر آتے ہو، کیا ہٹے کٹے جوان ہو کر مزدوری نہیں محنت نہیں کرتے اور بھیک مانگنے کے اندر لگے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لہذا کماؤ اور کما کر اپنے پیٹ پالو. پھر حضرت نے ان کو واپس بلایا. حضرت کے پاس گئے اور خوب روئے. بولا اس بھیک مانگنے کے اندر تو مجھے اللہ کے حکم سے اتنا میں ذلیل ہوا، اتنا ذلیل ہوا کہ لوگ دھتکارتے بھی تھے، مارتے بھی تھے، اور بولتے بھی تھے کہ بھی تو
ہٹا کٹا انسان ہو کر بھیک مانگا، یہ کیا کیا تم؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ابھی تک اس کی میں باقی ہے، ابھی تک اس کی میں باقی ہے۔ فرمایا ایک کام کرو، آپ کو میں اپنی خانقاہ میں بیٹھنے کی اجازت دے رہا ہوں، آپ کو خانقاہ کے اندر بیٹھے رہے، 2 سال تک خانقاہ کے اندر بیٹھے رہے، اور ان کے قلب سے یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میل دھوتے رہے 2 سال کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اب بتا رہے ہیں 2 سال وہاں پر گندک، پھر فقیری کا کام کیا کشکول کے ساتھ، پھر اس کے بعد خانقاہ کے اندر بیٹھے، پھر اس کے بعد نام پوچھا جا رہا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ اس طریقے سے تربیت ہو۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میرا نام حضرت ابو بکر شبلی ہے، ابو بکر شبلی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ نہاون کے گورنر تھے نا، اس میں بڑی زیادتیاں ہو گئی ہیں آپ کے ساتھ، آپ نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کر دی، لہذا گورنری کے اندر جس سے زیادتی کی ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر معافی مانگو، کیونکہ نسبت کا نور جب تک یہ لوگ حقوق العباد یہ معاملہ ختم نہیں کرو گے، لوگ معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک نسبت کا نور دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ابھی نہاون گئے اور لوگوں سے گھر گھر جا کر معافی مانگ رہے ہیں، تو کچھ لوگ بولتے تھے ہم ایسے معاف نہیں کریں گے، جاؤ دھوپ کے اندر کھڑے ہو جاؤ، ایک دن 2 دن تک ان کو کھڑا کیا ہوا ہے اور یہ کھڑے ہوئے سزا کے طور پر کھڑے ہوئے، پھر بولتے تھے جاؤ اب معاف۔ کسی نے بولا ایسے معاف نہیں کریں گے، پہلے ہمارے گھر کے اندر محنت مزدوری کرنا پڑے گی، محنت مزدوری کرو گے پھر جا کر معاف ہوگے۔ تو انہوں نے محنت مزدوری اس طریقے سے 2 سال لگائے وہاں پر معافی مانگنے کے اندر، 2 سال لگ گئے۔ پھر 2 سال کے بعد یہ واپس گئے اور فرمایا حضرت سب لوگوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اب حضرت نے ان کے اندر نسبت کا نور جب داخل کیا تو ان کی چال بھی بدل گئی، ان کا دیکھنا بھی بدل گیا، ان کا کھانا بھی بدل گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کا مزاج سب بدل گیا، سب بدل گیا۔ یہاں آتا ہے ایک واقعہ، کہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بولا کہ حضرت مجھے اللہ والا بنا دیجیے، مجھے کیا کر دیجیے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے اللہ کا اسم اس درد کے ساتھ لیا، اللہ والا، اس طریقے سے اللہ والا اس طریقے سے بولا، تو اس کے قلب کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ اس سے ہی اس کی موت ہو گئی۔ ایسے اللہ کا نام لیا کرتے، کیا دھیان کے ساتھ ہوتا تھا اللہ کا، غفلت والا اللہ کا نام نہیں چاہیے ہوتا۔ دیکھو غفلت سے اگر اللہ کا نام لو گے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے غفلت سے اگر کسی نے اللہ کا نام لیا تو یہ بھی بدعت عمل ہے، کیونکہ کسی صحابی نے اللہ کا نام غفلت سے نہیں لیا ہے۔ جب بھی اللہ کا اسم لیا ہے نا تو دھیان کے ساتھ لیا ہے کہ جس کا میں نام لے رہا ہوں موجود ہے میرے پاس، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے لیا کرتے تھے۔ ان کے اوپر قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا کہ بھئی اس نے اس بندے کو مار دیا، اس بندے کو مار دیا۔ اب جب عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا تو عدالت نے پوچھا بھائی آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے، کیا آپ نے اس بندے کو مارا؟ فرمایا نہیں،
میں نے تو نہیں مارا. بولا کیا ہوا تھا؟ بولا میرے پاس آیا, میرے پاس آ کر بولنے لگا کہ مجھے اللہ والا بنا دو. میں نے بولا اللہ والا؟ بس یہ کہا تھا کہ اس بولنے سے ہی اس کا دل پھٹ گیا, وہیں پر ہی ہلاک ہو گیا. یہ جو سن رہا تھا نا جج, اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جو سن رہے تھے, ان کے قلب کے اندر بھی ایسی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوگی کہ جج اٹھ کر فوراً بھاگ گئے. یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اس طریقے سے اللہ کہا دوبارہ. اور پھر جج نے فیصلہ کیا کہ بھائی ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. کیونکہ اس نے بھی مشاہدہ کر لیا اس بات کا کہ یہ جب اللہ کہہ رہے ہیں تو میرے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہو رہی ہے, کہ میرا دل نہ پھٹ جائے, ایک دفعہ اور نہ کہہ دے تو. ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام لیا.